تاریخ کے جھروکوں سے چھلکتا، اسرار، تجسس اور پراسراریت سے بھرا ایک قدیم علاقہ، پاکستان میں موجود ہندوؤں کا مقدس ترین مقام کٹاس راج۔ ماضی کے سربستہ رازوں سے بھرا ہوا کٹاس راج، جس کے بارے میں بے شمار کہانیاں مشہور ہیں۔ پوٹھوہاری سلسلے پر واقع ضلع چکوال اپنے اندر بہت سے راز سموئے ہوئے ہے۔ اس علاقے کی اہمیت چندرگپت موریہ سے لے کر آج تک کسی پیمانے میں ناپی نہیں جا سکی۔ یہ خطہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی پراسرار بھی ہے۔ اس علاقے میں معدنی ذخائر کی بھرمار ہے۔ کھیوڑا مائن جس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اہم فوجی تنصیبات کے پیش نظر اس علاقے کو پراسرار بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہنومان نے لنکا فتح کرنے کے لیے ہمالیہ سے پہاڑ اٹھا کر سمندر میں رکھے، جس کی بدولت راون کی لنکا فتح کر لی گئی۔ راستے میں جو مٹی ہنومان کے ہاتھوں سے گری وہ آج کا موجودہ پوٹھوہاری سلسلہ ہے۔ اس بات کا حوالہ مہابھارت ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں موجود ہے۔ اس علاقے کی وجہ شہرت چندرگپت موریہ کی وجہ سے ہے۔ چندرگپت موریہ اور اس کے پوتے مہاراجا اشوکا نے اس علاقے کو 4 چاند لگا دیے۔ یہ علاقہ ہزاروں سال سے ہندوؤں کی اماجگاہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس جگہ ہندوؤں کے اہم مقامات آج بھی موجود ہیں، جن میں قابل ذکر شری کٹاس راج اور ٹلا جوگیاں ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کٹاس راج کی تاریخ اور اس سے جڑی مختلف روایات۔ اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت پر چکوال میں واقع ایک تاریخی مقام، جہاں ہزاروں سال پہلے کی تاریخ سانس لے رہی ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 2500 فٹ بلند اس جگہ پر بنے ہوئے مندر اور ان سے ملحق حویلیاں دور سے ہی نظر آ جاتی ہیں۔ یہاں ہندو مذہب کے علاوہ مسلمانوں، دراوڑوں، یونانیوں، جین مت، بدھ مت اور سکھوں وغیرہ کی ثقافت کا بھی عکس دکھائی دیتا ہے۔ کبھی یہ جگہ علم و فن کا مرکز تھی۔ یہاں ایک قدیم یونیورسٹی تھی، جہاں اور علوم کے علاوہ سنسکرت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ مشہور مسلمان ماہر ارضیات، ریاضی، تاریخ اور نجوم ابو ریحان البیرونی نے کٹاس راج میں واقع اس یونیورسٹی میں سنسکرت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ البیرونی ہی تھا جس نے کٹاس راج سے کچھ ہی دور پنڈ دادن خان کے مقام نندا میں کئی 100 سال پہلے زمین کے محیط اور قدر کی درست پیمائش کی تھی۔ یہاں مندروں کے قریب ایک بدھ سٹوپا کے بھی آثار ہیں، جو بدھ پیروکاروں کی عقیدت کا مظہر اور بین المذاہب تعلق کا آئینہ دار ہے۔ کتنے ہی دیوانے تاریخ کے چھپے ہوئے خزانوں کی تلاش میں یہاں گھومتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کے مطابق کٹاس راج کی ایک اہمیت یہ بھی تھی کہ یہاں ہندوؤں کے 4 وید تحریر کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب پانڈو برادران کو جلاوطن کیا گیا تو انہوں نے یہیں پناہ لی اور اپنی جلاوطنی کے دن گزارے۔ کٹاس راج کے آسمان پر نگاہ ڈالیں تو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ لگتا ہے یہ وہی فضا ہے جہاں ہزاروں سال کی تاریخ سانس لے رہی ہے۔ شیو مہاراج کی بارادری کے عین نیچے تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ان سانسوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ روایت ہے کہ شیو کو اپنی بیوی ستی سے بہت محبت تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور محال تھا۔ سچ ہے کہ زندگی میں محبت کی چاشنی ہی اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ زندگی کے سفر میں مسافر ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں۔ ایک روز ستی بھی شیو کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اجل کی وادی میں اتر گئی۔ اس روز شیو مہاراج پر انکشاف ہوا کہ زندگی ستی کے بغیر کتنی بے معنی، کتنی بے رنگ ہے۔ اس روز وہ اپنی بے بسی پر ٹوٹ کر رویا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں موتیوں کی لڑیوں کی صورت بہہ رہی تھیں۔ کہتے ہیں آنسوؤں کی ایک لڑی اجمیر کے قریب ایک مقام پر گری، جہاں ایک چشمہ بن گیا۔ آنسوؤں کی دوسری لڑی کٹاس راج کے مقام پر گری، جہاں ایک اور چشمہ بن گیا۔ یہ آنسوؤں کا چشمہ بڑھتے بڑھتے ایک تالاب بن گیا۔ اس تالاب کا رقبہ 2 کنال سے زیادہ اور گہرائی 30 فٹ کے قریب ہے۔ تالاب کے ارد گرد چھوٹے بڑے مندر ہیں۔ محبت جب عقیدت میں ڈھلتی ہے تو فن کے شاہکار وجود میں آتے ہیں۔ ہمیں اس دعوے پر اعتبار آ جاتا ہے جب ہم ان مندروں کی طرز تعمیر اور ان میں بنے خوبصورت نقش و نگار کو دیکھتے ہیں۔ وسیع و عریض کٹاس راج کے گیٹ سے داخل ہوں تو ایک متاثر کن منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ قدیم راستوں پر چلتے ہوئے بائیں ہاتھ بلندی کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے، جس پر ست گراہ کا بورڈ لگا ہے۔
यहाँ 7 मंदिरों का झुरमट है। शिव महाराज के मंदिर की खूबसूरत इमारत की बलाई मंजर पर दरीचों से रोशनी और हवा आती है और यहाँ से इर्द गिर्द के मंजर भी दिखाई देते हैं। तालाब की सीढ़ियों से ऊपर बारादरी है। बारादरी के दरवाजों से तालाब और तालाब के उस तरफ शिव का मंदिर साफ दिखाई देता है। तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर चश्मे तसव्वुर में इस अमृत कंड मुकद्दस पानी के तालाब को लबालब भरा देखें, जिस पर धूप के आईने का अक्स थरक रहा है। पुजारियों की भीड़ लगी हुई है। लोग अपने गुनाहों से छुटकारे के लिए तालाब के पानी में स्नान कर रहे हैं। इस मुकद्दस तालाब का पानी उनके लिए आबे शिफा है, जिसे पीकर वो अपने जिस्मो जान को सैराब कर रहे हैं। मगर अफसोस का मकाम है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमारे सामने शिव के आंसुओं का तालाब है, लेकिन ये वो तालाब नहीं है जो चश्मे तसव्वुर ने देखा था, जो किनारों से छलक रहा था, जिसके पानियों में पुजारी पवित्र हो रहे थे। ये तो एक और ही तालाब है, जिसका पानी खुश्क होते होते पाताल से जा लगा है। ये मंजर बहुत ही तकलीफ देह है। कटास राज का तारीखी विरसा हुकूमतों की बेहसी की भीड़ चढ़ गया। कटास राज के इर्द गिर्द सीमेंट फैक्ट्रियों से जेरे जमीन पानी बतदरीज कम होता गया। मकामी लोगों की शिकायत के बावजूद फैक्ट्रियां इसी तरह माहौल पर असरअंदाज हो रही हैं। मकामी लोगों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज सदा व सहरा साबित हुआ, मगर अब चीफ जस्टिस साहब की मुसलसल कोशिशों से इस तालाब को पानी दिया जा रहा है। लेकिन ये उन शफाफ चश्मों का पानी नहीं जिनमें शिव के आंसुओं की महक थी। वो चश्मे जिन्हें सीमेंट फैक्ट्रियों ने बांझ कर दिया है। तालाब से बाहर से लाए हुए पानी से भर तो जाएगा, लेकिन इसमें वो तासीर कहाँ से आएगी जो आंसुओं की आबे शिफा में थी। यहाँ सियाहत के लिए घूमते फिरते लोग मुख्तलिफ इमारतों की तालाब के गिरदोपेश की तस्वीरें लेकर वक्त को गिरफ्तार करने की मासूम ख्वाहिश करते हैं, लेकिन वक्त तो कभी रुकता नहीं। इंसान फानी है, आते और चले जाते हैं। वक्त का हाथ इंसानों के अलावा इमारत पर भी असरअंदाज होता है। कटास राज की इमारतों में खस्तगी के आसार हैं। कहा जाता है इसी जगह एक पुरस्रार सुरंग भी मौजूद है, जहां से हिंदू ज़ायरीन मुकद्दस झील तालाब का नजारा करते हैं। ये मंदिर हर वक्त अगरबत्ती की खुशबू से मुअत्तर रहता है। बताया जाता है कि तामीर के वक्त मंदिर की दीवारों की मजबूती और पुख्तगी के लिए माश की दाल इस्तेमाल की गई। इसलिए चाहे कितनी ही कड़ी धूप या गर्मी क्यों ना हो, मंदिर के अंदर हर वक्त ठंडक का एहसास रहता है। यहाँ हर मंदिर अपने अंदर एक कहानी रखता है। मंदिरों के अलावा पंडितों के जेरे इस्तेमाल कमरे भी देखे जा सकते हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की चित्रकारी की गई थी। तकसीमे हिंदुस्तान के वक्त यहाँ मौजूद सभी हिंदू भारत हिजरत कर गए थे। ये मंदिर बहुत अरसे तक बेयारो मददगार रहे, जिसकी दास्तान यहाँ के दरो दीवार सुनाते हैं। कहीं किसी ने सोने के लालच में मंदिर की छत को खोद डाला, तो कहीं जमीन में सुराख कर दिया। हर मंदिर पर किए गए जुल्म की दास्तान अलग है, जो वहाँ मौजूद हर जी शऊर शख्स महसूस कर सकता है।